پہ ریلیز بھی نہیں کیا گیا۔ اب ناظرین سوال آتا ہے کہ عمران خان پہ توشہ خانہ کا یہ کیس بنایا کیوں گیا؟ اس میں ایک وجہ تو یقیناً یہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اور لنڈن پلان اور باقی ساری کارروائیاں اس حوالے سے جو ہوتی رہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ایک اور بنیادی وجہ ہے جو ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین عمران خان نے تمام رسیدیں جمع کروائیں، اور میں آپ کو وہ رسیدیں آج دکھاتا ہوں، بینک چلان آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کون سے پیسے جمع کروائے گئے، اور عمران خان کے پیسے اپنے جو ہیں ڈیکلریشن میں کم ہوئے یا زیادہ بڑھ گئے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ڈیکلریشن میں ان کی ایک چیز مجھے نظر آئی ہے، باقی ابھی میں ان کو ڈیٹیل ایگزامن کر رہا ہوں۔ تو عمران خان کے ساتھ ہی یہ کیوں مثال بنانے کی کوشش کی گئی ہے؟ اس کی آج اگر شہباز شریف صاحب کی آپ بات سنیں، وہ کہہ رہے ہیں توشہ خانہ سے جی رپورٹس اچھی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، یہ پچھلے 4 سال میں یہ رپورٹ نہیں ہے، لیکن اب شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے توشہ خانہ کی رپورٹس اچھی نہیں، وہاں سے بہت ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ غائب نہیں ہو جاتی ناظرین، جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ یا تو جمع نہیں کرواتے، اور اگر جمع کروائیں بھی تو اس کے پیسے جمع نہیں کرواتے اور اپنے پاس وہ چیزیں رکھ لیتے ہیں اپنے باپ کا مال سمجھ کے، اپنا حق سمجھ کے کہ جناب ہم سے کس نے پوچھنا ہے۔ اور اس حوالے سے ناظرین ابوذر سلمان نیازی نے باقاعدہ طور پہ انفارمیشن مانگی کہ 1947 سے لے کے اب تک کے جتنے بھی صدور رہے ہیں، وزراء اعظم رہے ہیں، ان کی معلومات فراہم کر دی جائیں۔ تو وہ حکومت جو توشہ خانہ پہ بھنگڑے ڈال رہی ہے عمران خان کے حوالے سے، انہوں نے کابینہ ڈویژن نے 28 اپریل 2022 کو جواب دیا کہ جناب یہ تو کلاسیفائیڈ انفارمیشن ہے، یہ کلاسیفائیڈ انفارمیشن ہم آپ کو نہیں دے سکتے، اس سے پتہ نہیں کون سے ریاست کے راز افشاں ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کو باقاعدہ طور پہ چھپا لیا گیا کہ جناب یہ ہم نہیں بتائیں گے۔ عمران خان نے ناظرین اس میں کام کیا تھا، انہوں نے باقاعدہ یہ قوانین بنائے تھے کہ کم از کم 50% رقم دے کے آپ رکھ سکتے ہیں کوئی بھی تحفہ، اس سے پہلے 10%، 15%، اور گاڑیاں تو آپ رکھ ہی نہیں سکتے تھے جو توشہ خانہ کے ریفرنس آصف زرداری پہ بنے، میاں نواز شریف کے پہ اس حوالے سے ریفرنسز بنے، ان کا آج تک فیصلہ نہیں آیا، لیکن پچھلے 3 سال کا یہ فیصلہ کروایا گیا باقاعدہ طور پہ، جو پاکستان تحریک انصاف کے متعدد قائدین کہتے بھی۔ اور قوانین میں جو ناظرین تبدیلی ہوئی تھی اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے، کابینہ ڈویژن کا یہ باقاعدہ آرڈر، اور یہ تمام جب آپ اس کا پہلا پیراگراف پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام سرکاری اور پبلک فنکشنریز، یعنی کہ کوئی بھی سرکاری افسر ہو، پبلک فنکشنری ہو، چاہے وہ ایم این اے ہو، سینیٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، ان سب نے، ڈپلومیٹ ہو، کوئی فوج کا بندہ ہو، آرمی، نیوی، ایئر فورس، سب نے وہ اگر کہیں باہر جاتے ہیں کسی وزٹ پہ تو وہ تحفے جو بھی ان کو ملتے ہیں وہ جمع کروانے ہیں۔ ساتھ ساتھ اسی قانون میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ والا اپلائی کس کس پہ کرے گا، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ یہ صدر مملکت پہ اپلائی کرے گا، ہیڈ آف دا گورنمنٹ پرائم منسٹر پہ اپلائی کرے گا، چیئرمین سینٹ پہ اپلائی کرے گا، ان کے فیملی ممبرز پہ بھی اپلائی کرے گا، اسپیکر قومی اسمبلی پہ اپلائی کرے گا، چیف جسٹس پاکستان پہ کرے گا، تمام پروونسز کے گورنرز پہ کرے گا، وفاقی کابینہ کے ممبران، اٹارنی جنرل، منسٹرز آف اسٹیٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی، ڈگنیٹریز انکلوڈنگ منسٹریل سٹیٹس، یعنی کہ جو ایڈوائزرز، ایس اے پی این جن کا کہ منسٹر کا سٹیٹس ہے، انہیں بھی کوئی بھی تحفہ ملتا ہے تو انہوں نے بھی وہ جمع کروانا ہے، بتانا ہے۔ پروونشل کابینہ، صوبائی کابینہ، سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان، چیف جسٹس اور ججز، ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز اور ججز، ان تمام کی بھی ذمہ داری ہے۔ پارلیمنٹیرینز، تمام منتخب نمائندے، آل گورنمنٹ سرونٹ، تمام سرکاری افسران، سول اور ملٹری، جو کہ چاہے وہ سول بیوروکریسی میں ہو یا ملٹری بیوروکریسی۔ ناظرین پچھلے 6 سال میں چیف آف دا آرمی سٹاف نے بھی متعدد دورے کیے بیرون ملک، ان کو بھی کافی سارے تحائف ملے۔ میں متعدد بار یہ سوال اٹھا چکا ہوں کہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بتائیں گے کہ چیف آف دا آرمی سٹاف کو پچھلے 6 سال میں کتنے تحفے ملے، انہوں نے اس قانون کے مطابق کتنے تحفے توشہ خانہ میں جمع کروائے، کتنی رقم ادا کی، اور کتنے تحفے رقم جمع کروا کے اپنے پاس رکھے۔ ابھی تک اس پہ خاموشی ہے۔ اب اس خاموشی کی وجہ کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے، اب ذمہ داری ہے میرے خیال وکلا کی، پارلیمنٹیرینز کی، سینیٹرز کی۔ پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں کوئی بھی ممبر یہ سوال ڈال سکتا ہے کہ کابینہ ڈویژن بتائے کہ پچھلے 6 سال میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کیا تحائف ملے، چیف آف دا ایئر سٹاف کو کیا تحائف ملے، چیف آف دا نیول سٹاف کو کیا ملے، دوسری ڈیفنس ڈیلیگیشنز کو کیا تحائف ملے، اور اس کا انہوں نے کیا کیا، اور منسٹری آف ڈیفنس اس سوال کا جواب دینے کی پابند ہے۔ اسی طرح سینٹ آف پاکستان میں یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، کوئی بھی سینیٹر یہ سوال ڈال سکتا ہے کہ وزارت دفاع بتائے کہ مسلح افواج کے جتنے ڈیلیگیشنز گئے ہیں ان کو کتنے تحائف ملے پچھلے 6 سال میں، پچھلے 5 سال میں،
کس کس کو کتنے تحائف ملے اور اس کا انہوں نے کیا کیا، لیکن ابھی تک کسی پارلیمنٹیرین نے یہ سوال نہیں ڈالا۔ نہ صرف یہ، کوئی بھی وکیل اب اس بیسس پہ کسی بھی عدالت میں، سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں پٹیشنز فائل کر سکتی ہیں، بار ایسوسیشنز، کہ بتایا جائے کہ باقی یہ جتنے بھی ڈیلیگیشنز گئے ہیں، ملٹری ڈیلیگیشنز گئے ہیں، ڈیفنس ڈیلیگیشنز گئے ہیں، ان کو کتنے تحائف ملے، ان میں سے کتنے لوگوں نے یہ تحائف جمع کروائے اور کتنوں نے کتنی رقم دے کے یہ تحائف اپنے پاس رکھے۔ کیونکہ اگر ملک کے وزراء اعظم، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ یوسف رضا گیلانی ہوں، یا سابق صدر آصف زرداری ہوں، یا سابق وزیر اعظم عمران خان، وہ تو یہ جوابات دے رہے ہیں، تو ان سے جواب کون لے گا؟ کیونکہ قانون تو بڑا واضح ہے کہ جواب تو سب نے دینا ہے۔ تو یہ تفصیلات قوم کے سامنے کب آئیں گی؟ لیکن آئیں گی ضرور، کیونکہ یہ والا معاملہ اب اس طرح سے ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ ایسے ختم کروایا جا سکتا ہے دھونس، دھاندلی، دھمکی، زبردستی، سینسرشپ کے ذریعے، تو یہ والا کیس اب ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کا جواب سب کو دینا ہوگا۔ اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان پہ یہ کیس بنانے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان خود تو انہوں نے پیسے جمع کروانے شروع کر دیے کہ جو بھی ان کو تحفہ ملا، اور تحفوں کی لسٹ بھی سامنے آ گئی ہے کہ کون کون سے تحائف ملے جس پہ انہیں بڑے بھنگڑے ڈالے، اس تمام کی رسیدیں موجود ہیں اور قانون کے مطابق یہ سارا کام کیا گیا۔ ان کی ٹیکس ڈیکلیریشن میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور یہ دستاویزات میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ پہلی رسید ناظرین آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ 28 نومبر 2018 کی ہے، اور اس حوالے سے 7,54,000 روپے عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے سرکاری خزانے میں ان تحفوں کے عوض جمع کروائے، جو لسٹ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح 28 نومبر 2018 کو پھر وزیر اعظم عمران خان نے 2,94,000 روپے سرکاری خزانے میں جمع کروائے، 2,94,000 روپے سرکاری خزانے میں جمع کروائے۔ پھر 7 دسمبر 2018 کو وزیر اعظم عمران خان نے 3,38,600 روپے سرکاری خزانے میں جمع کروائے۔ اسی طرح 22 جنوری 2019 کو وزیر اعظم عمران خان نے 2,01,78,000 روپے سرکاری خزانے میں توشہ خانہ کے عوض جمع کروائے۔ اسی طرح ناظرین آپ کو یہ کوئی اور رسیدیں نہیں دکھائے گا، وہاں پہ آپ کو نکل آئیں گے کیلیبری فونٹ، نکل آئیں گے قطری خط، نکل آئیں گے کوئی اور بہانے آ جائیں گے کہ نہیں جناب یہ کلاسیفائیڈ انفارمیشن ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ اگر ایک ملک کا وزیر اعظم اپنی تمام تفصیلات سامنے رکھ رہا ہے، پیسے جمع کروا رہا ہے، تو باقی کوئی وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو سے بڑا تو نہیں ہے پاکستان کے آئین کے تحت کہ وہ اس کا جواب نہ دے۔ اسی طرح ناظرین 8 اگست 2019 کو بیگم پرائم منسٹر آف پاکستان وزیر اعظم کی اہلیہ نے 5,44,700 روپے سرکاری خزانے میں جمع کروائے توشہ خانہ میں۔ اسی طرح ناظرین عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے 19 نومبر 2019 کو 2,40,000 روپے سرکاری خزانے میں جمع کروائے توشہ خانہ کے عوض۔ پھر 9,35,000 روپے عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے 19 مارچ 2020 کو سرکاری خزانے میں جمع کروائے۔ آپ کو کوئی اور رسید نظر نہیں آئے گی، کوئی اور نہیں یہ بتائے گا کہ آرمی چیف نے کتنے پیسے سرکاری خزانے میں جمع کروائے، نیول چیف نے کتنے کروائے، ایئر چیف نے کتنے کروائے، چیئرمین سینٹ نے کتنے کروائے، باقی پارلیمنٹیرینز نے کتنے کروائے، یہ والی چیزیں نہیں آ رہی۔ سیکٹری ڈیفنس نے کتنے کروائے، سیکٹری فارن افیئرز نے کتنے کروائے، سیکٹری کابینہ یا دیگر جو سرکاری بیوروکریٹس باہر جاتے ہیں، آٹونومس باڈیز کے چیئرمین جاتے ہیں، کسی کی اور یہ رسیدیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی سوائے عمران خان کے ابھی تک جو کہ پبلک ہوئی ہیں۔ ان سب کو بتانا چاہیے کہ کس نے کون سے پیسے جمع کروائے۔ پھر ناظرین 26 اکتوبر 2020 کو وزیر اعظم عمران خان نے 24,35,000 روپے سرکاری خزانے میں توشہ خانہ کے عوض جمع کروائے۔ اسی طرح ناظرین 26 اکتوبر 2020 کو وزیر اعظم نے 33,65,000 روپے سرکاری خزانے میں جمع کروائے، وزیر اعظم عمران خان نے۔ اسی کے بعد ناظرین ایک اور رسید میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، 27 اکتوبر 2020 کو یہ باقاعدہ طور پہ چلان جمع کروایا ان تمام چیزوں کا، 56,66,000 روپے وزیر اعظم پاکستان نے سرکاری خزانے میں جمع کروائے، اور اس پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آپ کو رسید بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ عمران خان صاحب کا اپنا چیک اس حوالے سے جمع جو سرکاری خزانے میں انہوں نے جمع کروایا۔ اسی طرح ناظرین 11 جون 2021 کو وزیر اعظم عمران خان نے 85,000 روپے سرکاری خزانے میں جمع کروائے۔ پھر 28 جون 2021 کو
1000 रुपए भी उन्होंने जमा करवाए सरकारी खजाने में। अब एक ऐसा वजीर आजम जो 1000 रुपए भी सरकारी खजाने में जमा करवा रहे, उसके खिलाफ तो पूरे निजाम ने होना ही है। वो सब कहेंगे साहब करप्शन को छोड़ें, क्योंकि सबकी दुकानें ये बंद कर रहे थे इमरान खान साहब। सबको अगर वजीर आजम 1000 रुपए भी जमा करवा रहे हैं तो फिर किसकी मजाल है कि जनाब वो अपने पैसे जमा ना करवाए। इसी तरह नाज़रीन अगली पे आते हैं तो 28 जून 2021 को 1,33,250 रुपए वजीर आजम ने जमा करवाए सरकारी खजाने में। फिर 8 जुलाई 2021 को तकरीबन 29,14,500 रुपए जमा करवाए सरकारी खजाने में। 23 फरवरी 2022 को 1,93,000 रुपए वजीर आजम इमरान खान ने सरकारी खजाने में जमा करवाए। आपको किसी और की ये रसीदें नजर आती हैं कि सरकारी खजाने में किसी ने पैसे जमा करवाए हों? बाकी तो समझते हैं बाप का माल है, माल मुफ्त दिले बेरहम, हम आला उहदों पे आ गए, अब जो भी माल मता है वो हमने खाना है और कोई हमसे सवाल भी नहीं कर सकता। और नाज़रीन इमरान खान के जो FBR में डिक्लेरेशन है उसमें भी ये फिगर हमें नजर आ रही है, वहां पे भी बाकायदा तौर पे उन्होंने ये डिक्लेरेशन दी हुई। और साल 2021 में इमरान खान ने नाज़रीन जो उनकी आमदन है जो पिछले साल की थी और 2021 में जो उन्होंने असासे जमा करवाए, उससे पता लगा कि उनकी आमदन भी वजीर आजम होते हुए 10 लाख रुपए कम हो गई। तो ये तो नाज़रीन मामलात हैं तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से। इस हवाले से अभी तक फैसला जब हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, एक मेंबर ने साइन भी नहीं किए। अब इस हवाले से जल्दी क्या थी ये समझ नहीं आ रही। अब नाज़रीन बात करते हैं कि गाड़ी की डिग्गी में बैठ के कौन छुप छुप के किससे मुलाकातें करता रहा। नाज़रीन ये बात बताई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह जनाब इजाजुल हक साहब ने। इजाजुल हक साहब साहबजादे हैं साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, साबिक सदर मुमलिकत जनाब ज़ियाउल हक साहब के, और उन्होंने जो बात की उनके पास मालूमात काफी ज्यादा होती हैं। तो इजाजुल हक साहब क्या कहते हैं देखते हैं। यहाँ ऐसे लोग हैं जो कारों की डिग्गी में बैठ के कौन गया था सर? कारों की डिग्गी में बैठकर जो गए थे, आप पूछे आज जो वजीर आजम है वो गए थे, और कौन गया था? कारों की डिग्गी में बैठ के कौन गया था? गालिबन नदीम मलिक साहब की आवाज है, पूछें कौन गया था तो इजाजुल हक साहब कह रहे हैं वो साहब गए थे जो आज वजीर आजम है, यानी शहबाज शरीफ बकौल इजाजुल हक के गाड़ी की डिग्गी में बैठ के गए थे। अच्छा अब गए कहां थे, ये सवाल ये आता है। इसका जवाब भी उन्होंने दिया इजाजुल हक साहब ने। कितनी मुलाकातें हुई थी आर्मी हाउस में, जरा उसका रिकॉर्ड निकलवाएं और आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह गए थे मिलने। यानी कि अब आगे वो कह रहे हैं कि आर्मी हाउस में इजाजुल हक साहब ये दावा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ गाड़ी की डिग्गी में बैठ के आर्मी हाउस जाते थे। तो आर्मी हाउस जो शख्स जाता है वो यकीनन आर्मी चीफ से मुलाकात करने जा रहा होगा। ये इजाजुल हक साहब उनका ये दावा है जो कि सामने आया है। वाकया सर क्या मोहम्मद अहमद के दौरे हुकूमत की बात है जी, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत की बात। अच्छा अब आगे से जब सवाल होता है कि ये कब हो रही थी मुलाकातें, तो इजाजुल हक साहब कहते हैं ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान मुल्क के वजीर आजम थे। तो ये खुफिया मुलाकातें गाड़ी की डिग्गी में बैठ के शहबाज शरीफ साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से आर्मी हाउस में जाके करते थे। और इजाजुल हक साहब कहते हैं कि इसका रिकॉर्ड निकलवाएं और चेक कर लें। इस हवाले से नाज़रीन मजीद भी बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.